بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے واقعہ معراج کے بارے میں بتائیں گے۔ جب خاندان بنی ہاشم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے محلے میں واپس آ گیا تو اس کے فوراً بعد 2 صدمے متواتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ پہلے حضرت ابو طالب اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس دنیا سے رخصت ہونا۔ ایک ہی سال میں 2 محسنان اسلام کا دنیا سے چلے جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی غم کا باعث تھا۔ اسی لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اسی دوران تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ عربی میں اسے واقعہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ اسرا کے معنی ہے لے جانا، عروج کے معنی ہے اوپر جانا، اور معراج کے معنی ہے وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے انسان بلندی پر جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے سیڑھی کو بھی معراج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس واقعہ کی تفصیل میں جائیں، اس پر پائے جانے والے چند اختلافات کو واضح کرتے چلیں۔ اس میں ایک اختلاف تو یہ ہے کہ کیا واقعہ اسرا اور واقعہ معراج ایک ہی مرتبہ پیش آیا یا یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ اس کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہ الگ واقعہ ہے، اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو مکے سے آسمانوں پر لے جایا گیا، وہ الگ واقعہ ہے۔ لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، ایک ہی رات میں یہ دونوں واقعات پیش آئے کہ پہلے پیغمبر اسلام کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا جو اسرا ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب لے جایا گیا جو معراج ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی۔ اس بارے میں امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جس نے معراج جسمانی کا انکار کیا اس نے پیغمبر اسلام کا انکار کیا۔ اور سید ابو الاعلیٰ مودودی المعروف مولانا مودودی بھی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج جسمانی کو ماننا پڑے گا کیونکہ معراج روحانی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کی معراج کو روحانی سمجھتے ہیں ان کے پاس 2 ہی بڑی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو 3 حدیثیں ہیں جن میں سے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور اس میں ان کا جملہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا جسم معراج پہ نہیں گیا کیونکہ ساری رات پیغمبر اسلام کا جسم میرے ساتھ بستر پر موجود رہا۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث ظاہری اعتبار سے بالکل غلط ہے، کیونکہ واقع معراج اس وقت پیش آیا جب پیغمبر اسلام اور حضرت عائشہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے یہ کہنا کہ ساری رات میں پیغمبر اسلام کے جسم کو بستر پہ محسوس کرتی رہی، یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ کسی نے یہ تہمت لگائی ہے، کسی نے ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کو منسوب کر دیا ہے، ورنہ انہوں نے کوئی ایسی بات بیان نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جو راویوں کا سلسلہ ہے وہ بھی کٹا ہوا ہے۔ آخری راوی کہتا ہے کہ میں نے خاندان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کسی آدمی سے سنا کہ وہ حضرت عائشہ سے یہ نقل کر رہا تھا، تو جس آدمی کا نام ہی پتہ نہ ہو اس روایت پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حضرت امیر معاویہ کی ہے، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور تیسری روایت حسن بصری کی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا بھی نہیں، وہ پیغمبر اسلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو جس نے پیغمبر اسلام کا زمانہ نہیں پایا اس کا یہ کہہ دینا کہ معراج کے دن پیغمبر اسلام کا جسم تشریف نہیں لے گیا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ تینوں روایتیں مولانا مودودی کے الفاظ میں رد ہو گئیں۔ اب دوسری دلیل بچی، وہ دلیل ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے میرا حبیب، جو رؤیا ہم نے تمہارے لیے قرار دیا ہے وہ رؤیا ہم نے اس لیے قرار دیا ہے کہ انسانوں کا امتحان ہو سکے۔ رؤیا عربی میں خواب کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو جسمانی معراج کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک خواب تھا، تو ہم اور آپ بولنے والے کون ہیں؟ مولانا مودودی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ رؤیا کے معنی خواب ہیں۔ رؤیا کے 2 معنی ہیں،
ایک خواب اور ایک رویت یعنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اس میں لفظ خواب آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو ایک آزمائش قرار دیا ہے۔ خواب تو کبھی آزمائش نہیں ہوتا۔ خواب کے عالم میں آپ جو کچھ بھی دیکھ لیں اس میں کیا آزمائش ہو سکتی ہے دوسروں کے لیے؟ آپ جو بھی خواب بیان کریں کوئی شخص نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ خواب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خواب میں اگر ہم بھی 7 آسمانوں کی سیر کر لیں تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فتنہ یا آزمائش اسی وقت ہوگی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کریں کہ میں خود یہ سارے واقعات دیکھ کے آیا ہوں۔ تب تو امتحان ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ لیکن پیغمبر اسلام اگر سب کچھ خواب کی بات بیان کریں کہ ہم نے خواب میں یہ سب دیکھا ہے تو کس کو پیغمبر پر اعتراض ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے محاورے میں بھی یہ بات شامل ہے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی عجیب بات بتائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے چھوڑیے، آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بقول مولانا مودودی، قرآن کی یہی آیت جسے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو معراج کی روحانیت کے قائل ہیں، جسمانیت کا انکار کرتے ہیں، یہی آیت ان کے خلاف جا رہی ہے کہ اس واقعے کو آزمائش بنایا گیا ہے۔ آزمائش یعنی یہ دیکھنا کہ کون لوگ مانتے ہیں، کون انکار کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم حضرت بہلول دانا کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو جسمانی معراج کی تائید کرتا ہے۔ قرآن نے جب واقعہ معراج کو بیان کیا تو کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اب عبد نہ خالی جسم کو کہا جا سکتا ہے اور نہ خالی روح کو۔ عبد تب ہی بنے گا جب جسم اور روح دونوں ملے ہوئے ہوں۔ ہارون الرشید عباسی کے زمانے میں علماء اسلام میں یہ اختلاف بڑھ گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ تو علماء نے بحث کے بعد یہ فتویٰ دے دیا کہ معراج روحانی تھی۔ چند دنوں کے بعد ایک دن کسی مقام پہ لوگ جمع ہوئے، بہلول دانا بھی وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ آج آپ نماز جماعت پڑھائیے۔ نماز جماعت پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور جس وقت قرأت شروع کی تو سورہ الحمد کے بعد یہی سورہ شروع کیا مگر آیت کو بدل دیا۔ سبحان الذی اسری فی المنام لیلا، پاک ہے وہ پروردگار جو خواب کے عالم میں اپنے بندے کو لے گیا۔ تو سارا مجمع ایک دفعہ چونک اٹھا اور حیران ہو کے کہا کہ قرآن نے تو لفظ عبد استعمال کیا تھا، آپ یہ لفظ خواب کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ تو کہا کہ اگر قرآن نے لفظ عبد استعمال کیا تھا اور میں نے اس کو اس لیے بدلا کہ تم سب کا فتویٰ ہی یہی ہے، چنانچہ اس کو بدلنا چاہیے۔ لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کون سا فتویٰ؟ تو کہا کہ آج سے چند دن پہلے ہارون کے دربار میں تم ہی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ معراج فقط خواب کے عالم میں ہوئی ہے، جسم نہیں گیا۔ اب جسم نہیں گیا تو قرآن نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، معاذ اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی کی بھی اصلاح کریں، اس لیے اس لفظ کو میں نے بدلا ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا واضح جواب ہے کہ اس کے بعد کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ایک اعتراض اس پر اور ہوتا ہے، اس لیے روحانیت کی بات آتی ہے کہ اگر پیغمبر اسلام جسم کے ساتھ گئے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام گئے اور آئے، اتنی دیر میں وہ جو دروازے کی کنڈی ہے کنڈی ہلتی رہی اور سفر مکمل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام جس بستر سے تشریف لے گئے وہ بستر ابھی گرم تھا، اس کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام واپس آ گئے۔ ایک شخص نے وضو کی نیت سے لوٹے میں پانی نکالا اور وہ پانی کی دھار ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام واپس آ گئے۔ اتنی جلدی جا کے واپس آنا تو خواب میں ممکن ہے، جسم کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہ اعتراض معقول ہو، مگر آئنسٹائن کی ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کے بعد تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا، اور اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ درج ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پر یہ معراج کے واقعے کی بات ہوئی تو ایک یہودی کے کان تک یہ بات پہنچی، تو اس نے مذاق اڑایا کہ مسلمان بھی کتنے بے وقوف ہیں، ایسے آدمی کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں جو خلاف عقل بات کر رہا ہے کہ رات ابھی بستر گرم تھا اور میں 7 آسمانوں کو دیکھ کے آ گیا۔ یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان تک بھی پہنچ گئی، لیکن پیغمبر اسلام خاموش رہے۔ اگلے ہی دن وہ یہودی مدینے کے باہر جو باغات، چشمے اور جھیلیں ہیں وہاں جاتا ہے اور ایک بڑی مچھلی پکڑ کے لاتا ہے، لا کے اپنی بیوی کو دی۔ مچھلی اس وقت تک ابھی تڑپ رہی تھی۔
اس نے بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی مچھلی صاف کر کے پکاؤ، میں ابھی نہا کے واپس آتا ہوں، اور یہ کہہ کے چلا اور اس نے جھیل میں غوطہ لگایا۔ اب جب جھیل سے غوطہ لگا کے نکلا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ نہ مدینہ ہے، نہ وہ جھیل ہے، اور نہ وہ علاقہ ہے۔ ایک دریا تو نظر آ رہا ہے مگر بالکل اجنبی کوئی مقام ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں مرد بھی نہیں ہوں بلکہ عورت بن چکا ہوں، صرف جھیل میں ایک غوطہ لگا کر نکلنے کے بعد۔ میں ابھی اسی حیرت میں ہوں کہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ۔ حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ اس سے زیادہ حیران ہوا کہ تم میری بیوی ہو، اتنی جلدی اپنے شوہر کو بھول گئی، یہ کہہ کے زبردستی پکڑ کے لے چلا۔ خیر وہ پکڑ کے لے گیا اور 7 سال یہ اس کے ساتھ رہا۔ اس عرصے میں اس کے ہاں 4 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ 7 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ اسی علاقے میں پھر آیا نہانے کے لیے۔ غوطہ لگاتا ہے اور غوطہ لگا کے اب جو نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی شہر مدینہ ہے، وہی اس کی جھیل ہے، اور جھیل کے کنارے میرے ہی کپڑے پڑے ہیں۔ حیرت کے عالم میں ہے کہ 7 سال پہلے میں یہاں سے گیا تھا، کپڑے اب تک بوسیدہ بھی نہیں ہوئے ہیں، اس پاس کے علاقے میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ اس حیرت کے عالم میں کپڑے پہن کر چلا، وہ سارا راستہ وہی ہے۔ گھر میں داخل ہوا تو حیران ہو کے دیکھا کہ بیوی ناراض ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خود کسی کی بیوی تھا، لیکن اب اس کی بیوی ناراض ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے سپرد مچھلی کر کے گئے تھے کہ میں اسے تیار کروں، اور تم خود کہاں رہ گئے تھے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مچھلی اب تک تڑپ رہی ہے۔ وہ جو مچھلی کا تڑپنا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اتنی دیر میں یہ نہا کے آ بھی گیا اور یہ 7 سال گزر گئے۔ تو واقعہ معراج کی ایسی دلیلیں بھی پروردگار نے پیش کیں۔ ان اختلافات کے علاوہ جو ہم نے بیان کیے، 3 اختلافات اور ہیں۔ پہلا اختلاف یہ کہ واقعہ کب اور کس تاریخ کو پیش آیا۔ زیادہ معتبر ہے 27 رجب اعلان رسالت کے 10 سال بعد، مگر اس میں اور بہت ساری روایتیں ہیں۔ 17 رمضان کی روایت بھی ہے، شوال کی روایت بھی ہے، 21 رمضان کی روایت بھی ہے، ربیع الاول کی روایت بھی ہے، اور رجب کے شروع کی روایت بھی ہے۔ 17 رمضان، شوال، 21 رمضان، ربیع الاول اور رجب کے شروع کی روایات بھی موجود ہیں۔ کس سال یہ واقعہ پیش آیا، اس میں بھی بہت اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے پیش آیا، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 6 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 8 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 14 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 20 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 3 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں 11 سال پہلے پیش آیا۔ پھر یہ کہ یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا، اس میں بھی 5 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ خانہ کعبہ سے شروع ہوا، دوسری روایت ہے کہ جناب ام ہانی کے مکان سے شروع ہوا، تیسری روایت ہے کہ یہ واقعہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے شروع ہوا، چوتھی روایت یہ ہے کہ شیب ابی طالب سے شروع ہوا، پانچویں روایت یہ ہے کہ مکے کی پہاڑیوں سے شروع ہوا۔ اور پھر ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا یا کئی مرتبہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اعلان نبوت کے 2 سال بعد اور ہجرت کے 2 سال بعد۔ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا، اس کے بارے میں جو 5 نظریے ہیں، یہ 5 نظریے اصل میں 2 ہی نظریے بن جاتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان، شیب ابی طالب اور مکہ کی پہاڑیاں کچھ اتنے قریب ہیں کہ اگر جناب خدیجہ کے مکان سے بھی پیغمبر اسلام گئے ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے کی پہاڑیوں سے گئے ہیں یا شیب ابی طالب سے گئے ہیں۔ البتہ دوسری روایت جو ہے وہ سفر معراج کے لیے معتبر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب آرام کر رہے تھے۔ کہاں آرام کر رہے تھے اس میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ جو حجر اسماعیل علیہ السلام گول دیوار بنی ہوئی ہے وہاں آرام کر رہے تھے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ام ہانی کے مکان میں۔ حضرت ام ہانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑی بہن اور حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام اپنے گھر سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے اور کبھی دوپہر کو یا رات کو بہت تھک جاتے تھے تو تھوڑی دیر اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں آرام کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ 27 رجب سن 10 بعثت نبوی کی شب تھی، آدھی رات کا وقت ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام تنہا نہیں ہیں، پیغمبر اسلام کے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ،
اور ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ اور یہ بات بھی کوئی عجیب نہیں لگتی ہے، کیونکہ 10ویں سال پیغمبر اسلام کی مخالفت کتنی بڑھ چکی تھی، تو عین ممکن ہے کہ خاندان بنی ہاشم نہ رات کے وقت پیغمبر اسلام کو تنہا کہیں جانے دیتے ہوں گے، نہ دن کے وقت۔ اور خصوصاً یہ 3 شخصیات جو خاندان بنی ہاشم کی بہادر ترین شخصیات تھیں، یہ ہمیشہ پیغمبر اسلام کے ساتھ رہا کرتے ہوں گے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ کسی نے آ کر میرے پاؤں کو آہستہ سے ہلایا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ جبریل امین کھڑے ہیں، اور جبریل امین کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، وہ کون ہے پیغمبر اسلام کی دائیں طرف، وہ کون ہے پیغمبر اسلام کی بائیں طرف، اور وہ کون ہے پیغمبر اسلام کی پائنتی کی طرف۔ جبرائیل علیہ السلام ایک طرف پیغمبر اسلام کے پاؤں کو ہلا کر پیغمبر اسلام کو بیدار فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اس فرشتے کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لیٹے ہوئے ہیں یہ ان کے چچا زاد بھائی علی ہیں، اور وہ جو دوسرے نوجوان ہیں یہ ان کے چچا حمزہ ہیں جو سید الشہداء ہونے والے ہیں، اور وہ جو پائنتی میں ہیں وہ ان کے بڑے چچا زاد جعفر طیار ہیں، جنہیں پروردگار جنت میں اڑنے کے لیے 2 پر عطا کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اس فرشتے کو جو دنیا والوں کے لیے نیا ہے اور دنیا والے اس کے لیے نئے ہیں، ان شخصیات کا تعارف کرواتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اتنی دیر میں بیدار ہو چکے ہیں، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یہاں پر ایک نکتہ جو لوگوں کو عجیب محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیغمبر اسلام کا مقام ذرا کم ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ پیغمبر اسلام بار بار جبرائیل علیہ السلام سے سوالات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ظاہری طور پر یہ پیغمبر اسلام کو نہیں معلوم ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ سوال وہ آدمی بھی کرتا ہے جو لا علم ہے، اور سوال وہ آدمی بھی کرتا ہے جسے ساری معلومات ہیں، مگر کسی تیسرے آدمی کو سمجھانے کے لیے کوئی سوال کیا جاتا ہے۔ معراج کے واقعے کے اکثر سوالات ایسے ہی ہیں کہ امت کے کان تک کچھ چیزیں پہنچانا ہے۔ چنانچہ جبریل امین اور پیغمبر اسلام کے سوال و جواب کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کو بیدار کیا۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، جبرائیل کیسے آئے؟ جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار عالم نے ایک امانت دے کر میرے اس ساتھی فرشتے کو بھیجا ہے۔ وہ فرشتہ پہلی مرتبہ خدمت رسول میں حاضر ہوا ہے، سلام کر کے کہتا ہے، اللہ کے رسول، پروردگار عالم نے آپ کے سامنے 2 پیشکشیں رکھی ہیں، جس کو چاہیں قبول کر لیں۔ پہلی پیشکش یہ تھی کہ وہ چابیوں کا ایک گچھا پیغمبر اسلام کو پیش کرتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں یہ سب کی چابیاں ہیں، اسے آپ لے لیجئے اور ساری دنیا کے بڑے حاکم بن جائیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، اور دوسری پیشکش کہا کہ یا پھر اسے چھوڑ کے آپ اللہ کے ایک عام سے بندے بن جائیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار کا بندہ بنوں، چاہے کتنا ہی پست تر، مگر وہ بادشاہت مجھے قبول نہیں ہے کہ جو بندگی سے دور کرنے والی ہو۔ تبھی کلمہ میں اشہد ان محمدً عبدہ پہلے آتا ہے، پھر رسولہ آتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے دنیا کے خزانوں کو ٹھوکر ماری اور اللہ کی بندگی کو قبول کر لیا کہ اللہ کی بندگی کے لیے کتنا ہی ظاہری اعتبار سے پستی کو اختیار کرنا پڑے، پیغمبر اسلام اس کے لیے تیار ہیں۔ جس وقت پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، وہ فرشتہ تو چلا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، اور جیسے ہی جبرائیل نے یہ کہا، میکائیل و اسرافیل علیہ السلام ایک جانور کو لے کے آتے ہیں جس کا نام براق بتایا جاتا ہے۔ براق یعنی بجلی کی مانند، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ دونوں فرشتے اس انداز سے اسے لے کر آتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام نے اس کی لگام کو پکڑا ہوا ہے اور اسرافیل علیہ السلام اس کی رکابوں کو تھامے ہوئے ہیں، اور اس جانور کو لا کے پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا کیا گیا، جس کی تفصیلات روایتوں میں ملتی ہے کہ یہ ایک ایسا جانور تھا کہ جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ نور کی بنی ہوئی اس کی لگام تھی اور نور کی بنی ہوئی زین اس پر رکھی ہوئی تھی۔ اس جانور کا پسینہ قطروں کی شکل میں نہیں ٹپکتا، موتیوں کی شکل میں ٹپکتا ہے۔ اس کا ایک قدم یہاں تو دوسرا وہاں پڑتا ہے جہاں تک نظر کی حد جاتی ہے۔ براق کو لا کے پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ ابدیت کو قبول کر لیں تو یہ سواری حاضر ہے، آپ کو آسمانوں پر تشریف لے جانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔
बुराक के करीब पहुँचते हैं। बुराक इंतहाई खामोशी के साथ खड़ा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार होने में सहारा दे रहे हैं। मगर जब ये देखा कि बुराक बिल्कुल खामोश खड़ा है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस बुराक के चेहरे पर एक हाथ मारा और कहा कि तुझे क्या हो गया है, इतना खामोश क्यों खड़ा है? क्या तुझे नहीं पता कि कायनात की अफजल तरीन शख्सियत आज तुम पे सवारी कर रही है? उलमा ने कहा है कि बुराक पर इससे पहले भी तकरीबन हर नबी सवार हो चुका था। इस एतबार से बड़ी खामोशी और बड़े इत्मीनान के साथ खड़ा था। उसमें वो जोश नहीं था, वो खुशी नहीं थी जो होना चाहिए थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त तंबीह की तो बुराक एक मर्तबा चौंकता है और पैगम्बर इस्लाम का इस्तकबाल करता है, पैगम्बर इस्लाम से कलाम करता है और सलाम करता है। पैगम्बर इस्लाम बुराक पे सवार होते हैं और बुराक चलने लगता है। यहाँ पर भी 3 रिवायतें हैं। बाद रिवायतों में है कि बुराक पैगम्बर इस्लाम को मक्के से आसमानों तक ले गया। दूसरी रिवायत है कि नहीं, बुराक पैगम्बर इस्लाम को मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक ले गया। अब बैतुल मुक़द्दस से फिर एक सुर्ख याकूत का बना हुआ तख्त लाया गया। और तीसरी रिवायत यह है कि बुराक ने पैगम्बर इस्लाम को मक्के से बैतुल मुक़द्दस पहुँचाया, फिर नूर की एक सीढ़ी लगाई गई आसमानों की तरफ, इसलिए ये मेराज का वाक़या कहलाता है। पैगम्बर इस्लाम बुराक पे सवार होते हैं और बुराक अपने सफ़र का आगाज़ करता है। जैसे ही बुराक हरकत में आया, पैगम्बर इस्लाम ये फरमाते हैं कि जब मैं मक्के की 2 घाटियों से गुजरा तो पहली घाटी के नज़दीक मैंने देखा कि एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसके बाल उसके हाथों तक पहुँचे हुए हैं। उसने मुझे देखा, कहा, अस्सलामु अलैका या अव्वलो वस्सलामु अलैका या आखिरो वस्सलामु अलैका या हाशिरो। मैंने जवाब दिया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने ये कहा और बुराक इतनी देर में आगे बढ़ गया। दूसरी घाटी के नज़दीक जब बुराक पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि एक और शख्स खड़ा है जिसके सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं और वो भी इसी तरह से मुझे सलाम करता है, अस्सलामु अलैका या अव्वलो वस्सलामु अलैका या आखिरो वस्सलामु अलैका या हाशिरो। मैं भी उसी तरह जवाब देता हूँ, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुराक इतनी देर में दूसरी घाटी से आगे बढ़ चुका था। बुराक थोड़ा आगे गया तो दाईं तरफ से किसी ने मुझे पुकारा, मगर वो पैगंबर जो हर एक की आवाज़ सुन के मुतवज्जे होते हैं, उन्होंने कोई तवज्जो ना दी कि कौन पुकार रहा है। बुराक आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक मर्तबा बाईं तरफ से किसी ने मुझे पुकारा, लेकिन पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि इस आवाज़ की तरफ तवज्जो देने का मेरा दिल ही ना चाहा। मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। बुराक और आगे बढ़ा। एक इंतहाई खूबसूरत औरत 16 सिंगार किए हुए पैगंबर इस्लाम के रास्ते में आती है और पैगंबर इस्लाम को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि मैंने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा तो एक मरतबा मेरे कान में ऐसे पत्थर के गिरने की आवाज़ आई कि जिसने दिल को दहला दिया। इसके बाद बुराक चलता रहा। मैंने अब झुक के देखा तो क्या देखा, एक इंतहाई सरसब्ज इलाका चला जा रहा है। खजूरों के बाग ही बाग हैं। जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये तैबा की सरजमीन है, ये वो मकाम है कि जहाँ हिजरत करके आपको पहुँचना है। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि फिर तो मैं यहाँ उतर के 2 रकत नमाज अदा करूँगा। बुराक को रुकवाया गया। पैगम्बर इस्लाम ने उस सरजमीन पे 2 रकत नमाज अदा की जो बाद में मदीना तैयबा कहलाई। नमाज अदा करने के बाद पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े। अब जो पैगम्बर इस्लाम आगे जा रहे हैं तो एक मस्जिद रास्ते में आई। जिब्रील अमीन ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, इस मस्जिद को देख लीजिए। पैगम्बर इस्लाम ने पूछा, ये कौन सी मस्जिद है? कहा कि ये आपके जद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मस्जिद है और ये पैगम्बरों का मुसल्ला भी कहलाती है, इसलिए कि कसरत से पैगम्बरों ने यहाँ नमाज पढ़ी है। ये मस्जिद कूफा है। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि बुराक को रोको। बुराक रोका गया। मस्जिद कूफा में उतरकर पैगम्बर इस्लाम ने 2 रकत नमाज अदा की। बुराक रवाना हुआ और तीसरा मकाम आया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इसे पहचानिए। अब यहाँ पे इख्तिलाफ है कि ये तीसरा मकाम कौन सा है। ज़्यादातर उलमा ने लिखा है कि जिब्रील अमीन ने कहा कि ये तूरे सीना है, वो पहाड़ के जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम किया करते थे और जो अल्लाह ताला की तजल्ली से राख बन गया था। और दूसरी रिवायत है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीसरे मरहले में वो कुआं दिखाया जिसके करीब एक दरख्त के नीचे बैठ के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों से बात की थी और उनके जानवरों को पानी पिलाया था। बहरहाल या कुआं दिखाया या पहाड़ दिखाया,
نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تھی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ روکو، میں یہاں بھی نماز پڑھوں گا، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ براق آگے بڑھا تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ معراج کے سفر میں جاتے وقت پیش آیا، اور ایک ہے کہ نہیں، واپسی پہ پیش آیا۔ تو ہم دونوں دفعہ اس کو بیان کریں گے کیونکہ یہ واقعہ آخر میں ایک دلیل بھی بنتا ہے معراج کی سچائی کی۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام مصر کے علاقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں تو ایک تجارتی قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے اونٹ براق کے اڑنے کی وجہ سے گھبرا گئے، اور اتنی بری طرح سے گھبرائے کہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ایک اونٹ نے تو اپنی کمر پر لدے ہوئے سارے سامان تجارت کو پھینک کے توڑ دیا۔ یہ سارے کا سارا قافلہ قریش مکہ کا تھا، اور یہ اونٹ جس نے سامان تجارت کو گرا کے توڑا، یہ ابو سفیان کا تھا۔ اس واقعہ کے فوراً بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول، اس مقام کو بھی پہچانیے، یہ بیت اللحم ہے، وہ جگہ کہ جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ روکو، یہاں پہ براق کو، اور پیغمبر اسلام اتر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی مدینہ، کوفہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مقام پر نمازیں پڑھتے ہوئے آخر میں پیغمبر اسلام بیت المقدس میں پہنچے۔ یہ وہ رات تھی کہ بیت المقدس کے لوگ سو تو رہے تھے مگر ہر ایک پریشان تھا، اور پریشان اس لیے تھا کہ اس زمانے کے طریقے کے مطابق بیت المقدس کے چاروں طرف ایک دیوار بنی تھی، اس میں ایک بڑا دروازہ تھا۔ سارا دن دروازہ کھلا رہتا ہے، شام کو اس دروازے میں تالا لگا دیا جاتا ہے، اگلی صبح کو پھر کھولا جاتا ہے تاکہ رات کو چور یا ڈاکو نہ آ جائیں، کوئی حملہ نہ کر دے۔ مگر آج رات یعنی 26 رجب کی جب شام آ رہی تھی، یہ چابی جس آدمی کے پاس تھی اس سے گم ہو گئی، اور اسے بے انتہا تلاش کیا گیا۔ اس نے تو بتایا کہ یہ چابی میں اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہوں، آج بھی وہیں رکھی تھی، مگر بہت ڈھونڈا، تکیے کو پھاڑا، بستر کو پھاڑا، الماریوں کو دیکھا، یہ چابی کسی کو نہ ملی۔ لوگ جاگ تو نہیں سکتے تھے، پریشانی کے عالم میں جا کے سو تو گئے، مگر ہر ایک سوچ رہا ہے کہ آج بیت المقدس کھلا ہوا ہے، اللہ خیر کرے ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے۔ انہیں کیا پتا کہ آج کی رات بیت المقدس کے لیے کتنی برکت کی رات ہے۔ پیغمبر اسلام بیت اللحم سے آگے بڑھ کے بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور عین اس مقام پر جا کے رکے جہاں پر وہ مسجد ہے جس میں تمام انبیاء نے نمازیں ادا کی ہیں، اور اس مسجد کے باہر لکڑی کا ایک کھونٹا لگا ہوا ہے یا ایک پتھر بنا ہوا ہے ستون کی طرح سے۔ جو نبی بھی یہاں نماز کے لیے آیا اس نے اپنی سواری کے جانور کو اسی سے باندھا، یا اگر کوئی نبی بکریوں کو چراتا ہوا وہاں سے گزرا تو اس نے اپنے گلے کو وہیں پہ باندھا۔ براق کو بھی وہیں پہ باندھا گیا۔ اور ایک روایت اور ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا پتھر تھا، جبرائیل علیہ السلام نے اس میں ایک انگلی داخل کی، ایک سوراخ ہو گیا، براق کی لگام کو اس میں رکھ دیا گیا، اور پیغمبر اسلام بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ جب پیغمبر اسلام بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ کون سے نمازی ہیں؟ تمام انبیاء و مرسلین آج پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام وہاں پہنچتے ہیں تو سب سے اگلی صف میں کھڑی ہوئی ایک انتہائی خوبصورت شخصیت نے پیغمبر اسلام کو مخاطب کیا، السلام علیکہ یا اولو والسلام علیکہ یا آخرو والسلام علیکہ یا حاشرو۔ پیغمبر اسلام نے بھی سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء کی امامت کرواتے ہیں۔ ادھر نماز ختم ہوئی، سارے انبیاء ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ یہ انبیاء وہ ہیں جن کو ابھی آسمانوں پر بھی پیغمبر اسلام سے ملنا ہے، وہ رخصت ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسی پتھر کے نیچے سے جس سے براق کو باندھا گیا تھا 3 پیالے نکالے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر کے نیچے ایک چٹان میں ہاتھ ڈالا، پہلا پیالہ باہر آیا۔ یہ پیالہ پانی کا پیالہ تھا، مگر پیغمبر اسلام نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اس کو نہیں پیوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ ڈالا، چٹان کے نیچے سے دوسرا پیالہ آیا جس میں شراب تھی۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا، کہا کہ اس کو بھی نہیں پینا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر جو ہاتھ ڈالا تو تیسرا پیالہ دودھ کا نکلا، اور پیغمبر اسلام نے اس کو قبول کیا اور اس دودھ کو نوش فرمایا۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول،
اب ہمیں آسمانوں کی جانب چلنا ہے۔ یا تو اسی براق پر گئے، یا نور کی سیڑھی لگائی گئی، یا یاقوت کا تخت لایا گیا اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 آسمانوں کی سیر اور وہاں پر دیکھے جانے والے مناظر کے بارے میں بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔